JUI نے پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا انتخاب چیلنج کر دیا۔ پشاور ہائی کورٹ میں درخواست JUI کی صوبائی اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر لطف الرحمان نے بیرسٹر یاسین رضا کی وساطت سے دائر کی، جس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ ابھی منظور نہیں ہوا، کیسے دوسرے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہو سکتا ہے۔ درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ گورنر KPK نے مستعفی ہونے والے وزیر اعلیٰ علی امین کنڈاپور کو 15 اکتوبر کو پیش ہونے کی ہدایت کی ہے۔ قبل ازیں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے لطف الرحمان نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کا انتخاب غیر قانونی طور پر ہوا، پچھلے وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ ابھی منظور نہیں ہوا، گورنر نے ان کو تصدیق کے لیے بلایا ہے۔ لطف الرحمان کا کہنا تھا کہ پتہ نہیں ان کو کیوں چلتی ہے، نئے وزیر اعلیٰ آنے تک پرانا وزیر اعلیٰ کام کر سکتا ہے۔ اسپیکر کے کہنے پر ہم نے کاغذات جمع کیے لیکن اجلاس کا بائیکاٹ کیا۔ گورنر کا خط جب آیا تب ہمیں معلوم ہوا کہ استعفیٰ منظور ہی نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پچھلے وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ منظور ہو، پھر ہی نیا وزیر اعظم منتخب ہو۔ امریکی انتظامیہ کے ساتھ کامیاب مذاکرات کے نتیجے میں ٹیرف ڈیل عمل میں آئی۔ وفاقی وزیر خزانہ اور محصولات سینیٹر محمد اورنگزیب نے ان جذبات کا اظہار معاون امریکی وزیر خزانہ برائے بین الاقوامی مالیات رابرٹ کیپٹوت اور کانسلر جوناتھن سے یہاں واشنگٹن DC میں ملاقات کے دوران کیا۔ واضح رہے کہ وزیر خزانہ IMF اور ورلڈ بینک کے سالانہ اجلاسوں میں شرکت کے لیے واشنگٹن میں موجود ہیں۔ ملاقات کے دوران وزیر خزانہ نے IMF پروگرام کے تحت ملک کی مضبوط اقتصادی بنیادوں پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے امریکی محکمہ خزانہ کے حکام کو پاکستان میں ورچوئل اثاثوں کو ریگولیٹ کرنے کی قانون سازی کے بارے میں آگاہ کیا۔ انہوں نے امریکی کمپنیوں کو پاکستان میں تیل و گیس، معدنیات، زراعت اور IT کے شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت بھی دی۔ ملک بھر میں 18 گھنٹوں کے لیے انٹرنیٹ بند، PTCL نے صارفین کو خبردار کر دیا۔ PTCL کے مطابق مرمتی کام 14 اکتوبر کو صبح 11 بجے شروع ہوگا اور یہ عمل تقریباً 18 گھنٹے تک جاری رہ سکتا ہے۔ کمپنی نے اپنے بیان میں بتایا کہ اس دوران صارفین کو انٹرنیٹ کی رفتار میں کمی اور رابطے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کمپنی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ X پر جاری اپنے پیغام میں کہا کہ مرمتی سرگرمی کے دوران صارفین کو انٹرنیٹ سروس میں کمی کا سامنا ہوگا، جس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ یہ مرمت پاکستان میں انٹرنیٹ کے استحکام سے متعلق جاری مشکلات کا تازہ باب ہے۔ گزشتہ ماہ بھی PTCL نے خبردار کیا تھا کہ سعودی عرب کی سمندری علاقوں میں زیر سمندر کیبل کو نقصان پہنچنے کے باعث انٹرنیٹ سروس متاثر ہو سکتی ہے۔ رواں سال جنوری کے اول میں بھی پاکستان کے انٹرنیٹ ڈھانچے کو اس وقت بڑا دھچکا لگا تھا جب ملک کو جوڑنے والی AAE-1 سب میرین کیبل میں خرابی پیدا ہو گئی تھی، جس سے ملک بھر میں انٹرنیٹ کی رفتار متاثر ہوئی تھی۔ خواہش ہے پاکستان اور بھارت بہترین ہمسایہ بن کر رہیں۔ مصر میں غزہ جنگ بندی معاہدے پر 40 ممالک کے دستخط کے بعد صدر ٹرمپ نے اس اہم ترین موقع پر کی گئی پریس کانفرنس میں خواہش ظاہر کی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان بہترین ہمسائے بن کر رہیں۔ پریس کانفرنس کے دوران ٹرمپ نے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب دیکھ کر انہیں عظیم رہنما قرار دیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے مثبت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے بھارت کے 7 طیارے گرائے تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آرمی چیف عاصم منیر کو بھی فیورٹ فیلڈ مارشل قرار دے دیا۔ امریکی صدر نے آج ایئر فورس 1 میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان اور بھارت کی جنگ ٹیرف کی مدد سے روکی تھی۔ یاد رہے کہ صدر ٹرمپ نے اسے قبل کئی بار پاک بھارت جنگ بندی کا کریڈٹ لیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اس معاملے کو تجارت کے ذریعے حل کیا۔ میکسیکو میں طوفانی بارشوں اور سیلاب سے تباہی، 130 افراد ہلاک۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق شدید بارشوں اور سیلاب سے 1 لاکھ مکانات متاثر ہوئے، سڑکیں، پل سمیت انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا۔ حکام نے بتایا کہ شدید بارشوں نے وسطی ریاستوں میں بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے۔ 5 ریاستوں میں بجلی کا نظام دھرم برہم ہو گیا۔ میکسیکو کے صدر کا کہنا ہے کہ اتنی شدید کی توقع نہیں تھی۔ حکام نے مزید نقصان کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ ریسکیو ٹیمیں پانی میں پھنسے شہریوں کو نکالنے اور امدادی سامان پہنچانے میں مصروف ہیں۔ حکام کے مطابق 10,000 سے زائد فوجی اہلکار ریسکیو مشینری اور گاڑیوں کے ساتھ امداد کی تقسیم میں حصہ لے رہے ہیں، جبکہ بے گھر ہونے والے افراد کے لیے عارضی شیلٹرز قائم کر دیے گئے ہیں۔ کوہلی کا RCB سے نیا کمرشل معاہدہ کرنے سے انکار، IPL سے ریٹائرمنٹ کی افواہیں۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق خبریں گردش کر رہی ہیں کہ وراٹ کوہلی نے IPL میں اپنی ٹیم رائل چیلنجرز بنگلور کے ساتھ 2026 کے سیزن کے لیے نیا کمرشل معاہدہ کرنے سے انکار کر دیا، جس کے بعد رائل چیلنجرز بنگلور کے لیجنڈری کھلاڑی وراٹ کوہلی کے IPL کے مستقبل کے حوالے سے سوالات اٹھانا شروع ہو گئے ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق افواہیں سرگرم ہیں کہ وراٹ کوہلی IPL سے بھی ریٹائرمنٹ کا سوچ رہے ہیں۔ البتہ کوہلی یا رائل چیلنجرز بنگلور کی جانب سے اب تک اس حوالے سے کوئی باضابطہ بیان سامنے نہیں آیا۔ تاہم مداح سوشل میڈیا پر وراٹ کوہلی کا شکریہ ادا کرتے نظر آ رہے ہیں کہ انہوں نے سالوں تک RCB کے لیے شاندار خدمات انجام دیں۔